السلام علیکم۔ حال ہی میں بکلا کنونشن ہوا جس میں اعتزاز احسن صاحب نے خطاب کرتے ہوئے چیف جسٹس آف پاکستان امرتا بندیال صاحب کو مخاطب بھی کیا اور بارہا یہ بات دہرائی کہ آپ فیصلے کر کے جائیں چاہے ہمارے خلاف ہی کر دیں۔ کئی کیسز کا انہوں نے حوالہ دیا اور اسی طرح سے آپ نے دیکھا دیگر جو سینئر بکلا ہیں انہوں نے بھی چیف جسٹس کو مخاطب کیا، سپریم کورٹ کو مخاطب کیا کہ کتنا ظلم ہو رہا ہے، آپ اس پر کچھ تو فیصلہ کریں۔ حتیٰ کہ بابر اعوان صاحب تو جذباتی ہو گئے، انہوں نے کہا کہ میں آپ کو آئین کا، قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا، بیٹیوں کا واسطہ دیتا ہوں کہ بیٹیاں ضمانت کی منتظر ہیں، کچھ کیجئے۔ تو جناب جس طرح اعتزاز احسن صاحب نے کہا کہ کچھ فیصلے ہیں جو کر کے جائیں، اور اس سے پہلے چیف جسٹس آف پاکستان بھی یہ کہہ چکے نیب کیس کے حوالے سے کہ جی مجھے بڑی شرمندگی ہوگی اگر میں یہ فیصلہ کر کے نہ گیا ریٹائرمنٹ سے پہلے۔ تو جناب اس کا آغاز ہو گیا ہے۔ بہت سے لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ جی جانے سے پہلے چیف جسٹس امرتا بندیال صاحب کوئی چھکا لگا کر جائیں گے۔ اب انہوں نے پہلا چھکا تو لگا دیا ہے اور بتا دیا ہے کہ آنے والے دنوں میں کس طرح کے فیصلے ہو سکتے ہیں، اور جو گزشتہ حکومت تھی جنہوں نے پاکستان پر اتنا ظلم کیا ہے، پاکستان کو تباہ کیا معاشی طور پر، کوئی ایک چیز نہیں چھوڑی، اب اس کی حقیقتیں آہستہ سے کھل رہی ہیں۔ اس حکومت کے بارے میں ایک چارج شیٹ ہے اب اس فیصلے میں اڑا کر رکھ دیا ہے۔ معاملہ تھا آڈیو لیکس کا، جس میں حکومت نے کچھ ججز پر اعتراض کیا تھا، 3 ججز پر کہ یہ نہ سنیں۔ اب اس میں امرتا بندیال صاحب چیف جسٹس پاکستان کی اہلیہ کی جو والدہ ہیں، یعنی امرتا بندیال صاحب کی ساس، مبینہ طور پر ان کی آڈیو تھی کسی اور خاتون سے، وہ بھی کسی سینئر وکیل کی اہلیہ ہیں، ان سے وہ بات کر رہی تھیں، اس کا معاملہ تھا۔ اسی طرح ثاقب نثار سابق چیف جسٹس، ان کے بیٹے کی آڈیو کا تھا۔ پھر اسی طرح سے جناب جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب، ان کی آڈیو کا معاملہ تھا، پرویز لاہی کی آڈیو کا۔ اس طرح بہت سی آڈیوز اکٹھی کی گئی تھیں، اور حکومت نے کیا کیا تھا کہ قاضی فائزہ صاحب کی سربراہی میں 3 رکنی ایک کمیشن بنا دیا کہ جو ان کی تحقیقات کرے، ان آڈیوز کی، اور یہ سارا کچھ کرے۔ اب اس کمیشن کو کام کرنے سے روک دیا تھا سپریم کورٹ نے، اور سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ نے۔ اب اس بینچ نے فیصلہ سنا دیا ہے، پہلے فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا اور فیصلہ سنا دیا گیا ہے۔ ایک تو جو حکومت کے اعتراضات تھے ججز پر، وہ ان کو خارج کیا گیا ہے، اور کہ جی حکومت کی وہاں پر نہیں ججز لگائے جا سکتے، اس طرح کی بات ہے۔ پھر یہ کہ کس طرح سپریم کورٹ کو مسلسل دھمکایا گیا، اور کس طرح مسلسل حکومت نے کوشش کی کہ سپریم کورٹ کے احکامات پر عمل نہ ہو، اور جو کچھ کیا گیا وہ ایک چارج شیٹ ہے اس فیصلے میں۔ اس کے اہم نکات میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، اور اس کی تفصیل سے پہلے میں صرف یہ عرض کر دوں کہ نیب کا بھی فیصلہ محفوظ ہو چکا ہے۔ جو نیب ترامیم انہوں نے کی تھیں، اور اب تو یہ ثابت ہو گیا ہے یہ صرف اور صرف اپنی جان بچانے، اپنے کیسز ختم کرنے کے لیے آئے تھے، نیب میں ترامیم کرنے آئے تھے، اور جو انہوں نے کہا کہ مہنگائی کا وہ سب جھوٹ تھا۔ 300 پر ڈالر لے گئے، 150 سے 300 پر پیٹرول لے گئے۔ بجلی آپ دیکھیے کہاں سے 18 روپے سے جناب یہ اب 40 روپے یونٹ، ویسے تو سمجھے 60 روپے کا آپ کو پڑ رہا ہے، تو اب تو اس سے بھی اوپر جا رہا ہے۔ تو ہر چیز میں انہوں نے اتنی مہنگائی تباہی کر دی، اور لوگوں سے صحت کارڈ تک چھین لیا۔ آج میں دیکھ رہا تھا کہ کسی صحافی کا صحت کارڈ پر علاج ہوا ہے، اور مریم منیب صاحبہ اس کا کریڈٹ لے رہی تھی کہ جی ہم نے صحافیوں کو سہولت دی۔ بہت اچھی بات ہے کسی صحافی کو ملے، بڑی اچھی بات ہے، لیکن ظلم دیکھیے کہ 2 صوبوں میں یہ سہولت تھی، وہ عام آدمی سے چھین لی اور صرف صحافیوں تک یا چند اور لوگوں تک محفوظ کر دی، اور اس کا ایک کریڈٹ لے رہے ہیں۔ ان کو شرم آنی چاہیے۔ انہوں نے 10-10 ارب روپے کے اشتہارات دیے، انہوں نے 900 ارب روپیہ صرف آخری مہینے میں قرض لیا، اور اب اس کے حوالے سے معیشت کی اتنی بری خبریں آ رہی ہیں، جس طرح انہوں نے قرض لیا کہ اب FBR جتنا پیسہ کلیکٹ کر رہا ہے وہ صرف سود کی ادائیگی کے لیے بھی ناکافی ہے، اس سے زیادہ ماہانہ جو سود ہم نے ادا کرنا ہے قرضوں پر وہ بڑھ چکا ہے، جو کہ FBR ٹیکس اکٹھا کر رہا ہے اس سے۔ تو یہ انہوں نے بربادی کی۔ اب جناب جیسے ہی نیب کا فیصلہ آئے گا تو لگ پتہ جائے گا، کیونکہ نیب کے کیس جو انہوں نے نیب میں ترامیم کی تھی، جو ہی وہ سپریم کورٹ کی طرف سے ان کو اڑا دیا جائے گا، تو اس کے بعد وہ کیس دوبارہ اسی طرح سے کھل جائیں گے، اور پھر ان کو پتہ چلے گا کہ کس طرح پھر ان کے خلاف کارروائیاں شروع ہوتی ہیں، اور پھر وہی کیس اسی طرح سے کھل جائیں گے۔ اسی لیے اب یہ بھاگ رہے ہیں۔ شہباز شریف صاحب بھی بیمار ہو گئے ہیں دوبارہ لندن جا کر۔ یہ اقتدار میں ان کو کبھی کوئی ایک چھینک نہیں آئی، کھانسی نہیں آئی، کچھ نہیں ہوا، بیڈمنٹن کھیلتے رہے، سب کچھ کرتے رہے، اور اب جا کر جناب لندن میں وہ جب ٹھیک ہو جائیں گے تو رانا ثناء اللہ کہہ رہے ہیں جی اب وہ ٹھیک ہو گئی، واپس آئیں گے۔ تو یہ لندن بیمار ہونے چلے جاتے ہیں۔ یہ ان کا جناب شیبہ ہے، اور یہ ان کا انداز ہے۔ اچھا، اب آپ دیکھیے جو سپریم کورٹ نے احکامات دیے ہیں،
اور سپریم کورٹ نے جو اب فیصلہ سنا دیا ہے اس میں دیکھیے آڈیو لیکس کمیشن کے حوالے سے جو تفصیلی فیصلہ آیا ہے. آڈیو لیکس کمیشن پر حکومتی اعتراض عدلیہ پر حملہ ہے. سپریم کورٹ نے کہا جی عدلیہ پر حملہ کیا انہوں نے. سپریم کورٹ نے مبینہ آڈیو لیکس انکوائری کمیشن کے 3 ججز پر حکومتی اعتراض کی درخواست مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ حکومتی درخواست بینچ کو ہراساں کرنے کے لیے دائر کی گئی. انہوں نے پوری قوم کو ہراساں کیا, اس طرح بینچ کو بھی ہراساں کرنے کی کوشش کی. اعتراض کا مقصد چیف جسٹس کو بینچ سے الگ کرنا تھا. یہ درخواست عدلیہ پر حملہ ہے. عدالت عظمیٰ کے جسٹس اعجاز الاحسن نے مختصر فیصلہ سنا دیا جس میں کہا گیا ہے کہ سپریم کورٹ کے 3 ججز پر اٹھائے گئے اعتراضات عدلیہ کی آزادی پر حملہ ہے. متفرق درخواست مسترد کی جاتی ہے. 32 صفحات پر مشتمل تفصیلی فیصلہ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال نے تحریر کیا جس میں کہا گیا ہے کہ 3 ججز پر اٹھائے گئے اعتراضات کی قانون کی نظر میں کوئی اہمیت نہیں. بینچ پر اعتراض کی درخواست اچھی نیت کی بجائے بینچ کے رکن پر ہراساں کرنے کے لیے دائر کی گئی. عدالت نے نوٹ کیا کہ وفاقی حکومت نے مختلف ہتھ کنڈے استعمال کر کے تاخیر کی. فیصلے میں کہا گیا ہے کہ وفاقی حکومت نے مختلف چالوں اور حربوں سے عدالتی فیصلوں میں تاخیر کی اور عدالت کی بے توقیری کی گئی. عدالت کی بے توقیری کا سلسلہ 1 مارچ 2023 سے شروع کیا جب یہ کہا گیا 4-3 کی اکثریت سے اسپیکر کی درخواست مسترد کی. وفاقی حکومت 4 اپریل کے فیصلے کو چیلنج کرنے کی بجائے الیکشن کمیشن کی نظر ثانی اپیل کے پیچھے چھپ گئی. اس کا مقصد اپنی بے عملی کو جواز دینا تھا. یعنی جو الیکشن کے حوالے سے ہے اس کو بھی اس میں شامل کیا گیا ہے, وہ راز بھی کھول دیا گیا ہے, اس پر بھی ساری بات بتائی گئی ہے کہ حکومت کس طرح سے سپریم کورٹ کے فیصلوں پر عمل درآمد نہ کرنے کے لیے بدنیتی پر کام کرتی رہی. اس کے بعد پارلیمنٹ نے سپریم کورٹ ریویو آف ججمنٹ اینڈ آرڈرز قانون منظور کیا. ریویو آف ججمنٹس اینڈ آرڈرز قانون کو سپریم کورٹ غیر آئینی قرار دے چکی. سپریم کورٹ نے فیصلے میں کہا کہ وفاقی حکومت نے متعدد آئینی مقدمات سے ججز کو الگ کرنے کے لیے درخواستیں دائر کی. آڈیو لیکس کمیشن میں بھی ایسی مفادات کا ٹکراؤ اور تعصب جیسی بے سروپا بنیادوں پر درخواست دائر کی. آڈیو لیکس کیس کے خلاف اعتراض کی درخواست دائر کرنے کا مقصد چیف جسٹس پاکستان کو بینچ سے الگ کرنا تھا. وفاقی وزراء نے مختلف مقدمات سننے والے ججز کے خلاف بیان بازی کی. عدالت عظمیٰ نے فیصلے میں مزید کہا ہے کہ وفاقی وزراء نے صوبائی اسمبلیوں میں انتخابات کے خلاف کیس میں عوامی فورمز پر اشتعال انگیز بیانات دیے. وزراء کا اشتعال انگیز بیانات کا مقصد وفاقی حکومت کے ایجنڈے کو تقویت دینا تھا. یعنی مسلسل انہوں نے ایک محاذ کھولا ہوا تھا عدالتوں کے خلاف, سپریم کورٹ کے خلاف. سپریم کورٹ نے وفاقی حکومت کے ان مقدمات کو انتہائی تحمل اور صبر سے برداشت کیا. کسی عدالتی فیصلے پر حتمی عدالتی فیصلے کی پابندی لازم ہے. فیصلے پر عمل درآمد نہ کرنے پر آئین میں نتائج دیے گئے ہیں. متفرق درخواست عدلیہ پر حملہ ہے. ابھی کہہ رہے ہیں جی جب آپ نے فیصلوں پر عمل درآمد نہیں کیا تو اس کے آئین میں نتائج دیے گئے ہیں. اب کیا ہی اچھا ہو کہ چیف جسٹس جانے سے پہلے وہ نتائج بھی ان پر ڈال دیں, ان پر توہین عدالت لگے, یہ بھی جیل میں جائیں, ان کو لگ پتہ جائے, یہ بھی کریں. عوام کے ساتھ جنہوں نے کر دیا, جس طرح بابر ستار نے کہا کہ یہ جو افسران جن پر اب فرد جرم عائد کر دی گئی ہے ڈی سی اور ایس ایس پی سمیت اسلام آباد, کہ آپ کو پتہ لگے جیل میں کیا ہوتا ہے, آپ بھی ذرا جائیں. جس طرح لوگوں کو پکڑ کر آپ جیل ڈال رہے ہیں تو ذرا اس سے آگے بھی بڑھیں. یہ تو فیصلے میں تو اڑا کر رکھ دیا نا ایک ایک چیز کو کہ کیا کیا آپ نے کیا, کس طرح کی تقریریں کی, کس طرح دباؤ میں لائے سارا, لیکن سزا بھی اس میں ساتھ دیں آگے چل کر تو پھر بات ہے. اچھا پھر جی فیصلے میں کہا گیا ہے کہ متفرق درخواست مسترد کی جاتی ہے. بینچ کے ججز پر اعتراض کے لیے دائر کی گئی متفرق درخواست مضمون مقاصد کے لیے دائر کی گئی. سپریم کورٹ نے فیصلے میں کہا کہ وفاقی حکومت کے فیصلوں پر عمل درآمد میں عدم تعاون پر تحمل کیا. عدالتی فیصلے نہ ماننے پر وفاقی حکومت کے خلاف کوئی تادیبی کارروائی نہیں کی, یعنی کوئی کارروائی نہیں کی, کرنی چاہیے تھی. بہرحال آڈیو لیکس منظر عام پر آنے کے بعد وفاقی حکومت اور اتحادی جماعتوں کی جانب سے عدالتی فیصلوں اور کارروائی پر دھمکیاں دی گئیں. کچھ ججز پر زبانی حملے بھی کیے گئے. ججز پر حملے کی ایک مثال 15 مئی کو سامنے آئی جب عدالتی الیکشن کمیشن کی 4 اپریل کے فیصلے کے خلاف الیکشن کمیشن کی نظر ثانی اپیل پر سماعت کر رہی تھی. فیصلے میں مزید کہا گیا کہ 4 اپریل کو سپریم کورٹ نے پنجاب میں 14 مئی کو انتخابات کرانے کا حکم دیا تھا. 15 مئی کو حکومت کی اتحادی جماعتوں نے سپریم کورٹ کے باہر جارحانہ مظاہرہ کیا. جب یہ مولانا فضل الرحمان بھی آ گئے تھے اور گیٹ پھلانگے گئے اور سارا کچھ ہوا تھا وہ آپ نے دیکھا, اور وہاں آ کے تقریریں کی گئی. پہلے تو کہا تھا دھرنا دیں گے لیکن پھر چلے گئے. جارحانہ مظاہرے میں چیف جسٹس پاکستان کو سنگین نوعیت کی دھمکیاں دی گئیں. چیف جسٹس پاکستان کو دھمکیاں دینے کا مقصد عدلیہ پر دباؤ ڈالنا تھا. عدالت نے تحریری فیصلے میں کہا کہ افسوسناک بات یہ ہے کہ ریڈ زون علاقے میں احتجاج پر پابندی عائد تھی. وفاقی حکومت نے جلسے کے انعقاد کے لیے سہولت فراہم کی. یہ بھی چارج شیٹ ہے کہ ویسے دفعہ 144 نافذ کر دیتے تھے تحریک انصاف کے, جب بھی کوئی لوگ نکلے ہیں عمران خان آنا ہو تو ان کے لیے کھلی چھوٹ تھی. وفاقی حکومت نے باقاعدہ سہولت فراہم کی. یہ اب فیصلے میں لکھ دیا گیا ہے. حکومتی مشینری نے مظاہرین کو ریڈ زون میں داخل ہونے کے لیے سہولت فراہم کی. سپریم کورٹ کے باہر احتجاجی مظاہرے کا مقصد عدلیہ پر دباؤ ڈالنا تھا. وفاقی حکومت کی مدد سے پاور شو عدلیہ کی آزادی پر براہ راست حملہ تھا. آئین کے آرٹیکل 19 کے تحت عوام کو اظہار رائے کی آزادی حاصل ہے. اظہار رائے کی آزادی کا حق معقول انداز سے استعمال ہونا چاہیے. پی ڈی ایم کی سابقہ وفاقی حکومت نے سپریم کورٹ میں آڈیو لیکس کمیشن کے بینچ پر اعتراضات اٹھائے ہوئے تھے. یہ اب اس کیس کے حوالے سے مزید تفصیل یہ ہے, جو کچھ فیصلے میں کہا گیا میں نے آپ کو بتا دیا.
اب ہوا یہ تھا کہ جی یہ نیا بینچ تشکیل دینے کی استدعا بھی کی گئی تھی. پہلے درخواست میں سابقہ وفاقی حکومت چیف جسٹس امرتا بندیال، جسٹس اعجاز الاحسن، جسٹس منیب اختر پر مشتمل بینچ پر اعتراض عائد کیا تھا اور متفرق درخواست آڈیو لیک کمیشن کے خلاف درخواستوں کے مقدمے میں جمع کرائی تھی. درخواست میں کہا گیا تھا کہ چیف جسٹس امرتا بندیال، جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس منیب اختر 5 آڈیو لیک کا مقدمہ نہ سنیں اور انکوائری کمیشن کے سامنے ایک آڈیو چیف جسٹس کی خوش دامن سے متعلق ہے اور عدالتی فیصلوں اور ججز کوڈ آف کنڈکٹ کے مطابق جج اپنے رشتہ دار کا مقدمہ نہیں سن سکتا. سابق پی ڈی ایم حکومت کی متفرق درخواست میں مزید کہا گیا تھا کہ ماضی میں ارسلان افتخار کیس میں چیف جسٹس افتخار چودھری نے اعتراض پر خود کو بینچ سے الگ کر لیا تھا. اسی طرح دیگر آڈیو لیکس جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس منیب اختر سے بھی متعلقہ ہیں، اس لیے سماعت کے لیے نیا بینچ تشکیل دیا جائے. تو بہرحال یہ درخواست تو اب فارغ ہو گئی ہے. اب آگے دیکھنا ہے کہ مزید اب سپریم کورٹ سے کیا فیصلے آتے ہیں، جبکہ اس فیصلے میں لکھا ہے کہ جی کوئی تعتیبی کارروائی نہیں کی، تعامل کا مظاہرہ کیا، یعنی ورنہ سپریم کورٹ کے دباؤ میں لا گیا. اب سپریم کورٹ نے چلیں دباؤ پر لانے پہ اپنے فیصلے میں تو لکھ دیا ہے، لیکن جو لوگوں پر ظلم ہو رہا ہے، جو لوگوں کے ساتھ جو کچھ کیا گیا، گھروں میں جا کر اس طرح چھاپے مارے گئے جس پر رانا ثناء اللہ فخر کرتے رہے، ان سب کا کیا ہوگا؟ اور اگر یہ سب کیا گیا ہے جو فیصلے میں لکھ دیا گیا ہے تو پھر اس کی کوئی سزا بھی ہے یا نہیں ہے. اب دیکھتے ہیں. میں نے آپ کو بتا دیا 14 ستمبر سے پہلے نیب والے معاملے کو فیصلہ آ جانا ہے اور اصل جو بجلیاں گرنی ہیں پی ڈی ایم اور اتحادیوں پر، وہ اس فیصلے کے بعد گرنی ہے. ان کے سارے کیسز اب دوبارہ کھلنے ہیں اور اس کے بعد جناب پھر ان کو جمہوریت یاد آئے گی، پھر ان کو آئین یاد آئے گا. اللہ حافظ.